من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور میرے وعدہ کو پورا کرو، میں تمہارے وعدہ کو پورا کروں گا، اور خاص کر مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل معنی اللہ۔ اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو اولاد آگے بڑھی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادو، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ اللہ نے ان پر طرح طرح کی نعمتیں کی تھیں، طرح طرح کے انعامات سے نوازا تھا۔ انہی نعمتوں کو اللہ رب العالمین ان کو یاد دلا رہا ہے، اور میرے وعدہ کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدہ کو پورا کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تمہاری تورات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، کہ وہ آخری نبی ہوں گے، ان کو آخری کتاب قرآن دیا جائے گا، وہ قرآن جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرے گا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو پابندی کے ساتھ پورا کریں گے، تو اللہ یاد دلا رہا ہے
کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قرآن آ چکا ہے، لہٰذا اگر تم اپنی عظمت رفتہ کے خواہاں ہو اور تم اپنی پہلی پوزیشن میں پھر دوبارہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تم اگر نکبت و ادبار اور پستی و زوال سے نکل کر اعلیٰ مدارج کو طے کرنا چاہتے ہو اور بلندی پر فائز ہونا چاہتے ہو تو تم کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تمہارے وعدہ کو بھی پورا کروں گا، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور ان وعدوں کو پورا کرنے میں اور راہ حق پر گامزن رہنے میں تم صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، تمہارے پاس تمہارے ساتھ جو ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے کہ تورات آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو میں نے اتارا تھا، اور تمہاری شریعت کو وہ تصدیق کر رہا ہے، الا یہ کہ جن چیزوں کو تم نے اپنی طرف سے اس میں گھٹایا ہے اور بڑھایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس قرآن کے ساتھ یا محمد کے ساتھ تم پہلا کافر مت بنو۔ یوں تو دین اسلام کی روشنی مکہ میں پھیلی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی، مدینے میں جا کر بسے۔ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، تو وہ پہلے مخاطب ہیں، ان کو پہلے خطاب کیا گیا کہ یہودیوں، اس نبی نے تم کو دین اسلام کی دعوت دی ہے، تو لہٰذا تم اس کی بات مانو، یہ وعدہ تم سے لیا گیا ہے، اور یہ کوئی دوسرا دین پیش کرنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے دین کے اندر جو باتیں اچھی تھیں انہی اچھی باتوں کو یہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر ان پر ایمان لاؤ، اور ایسا نہ مانو کہ تم پہلے کافر انکار کرنے والے بنو کہ محمد کی بات کو، قرآن کی بات کو تم انکار کر دو۔ اولا کافر بہی میں ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں بہی میں ہی ضمیر کا مرجع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل میں دونوں ایک ہی بات ہے کہ اس کے ساتھ تم پہلا کافر مت بنو، اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والا مت بنو، یعنی محمد کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ۔ محمد کے ساتھ کفر کرو گے تو قرآن کے ساتھ کفر کرنا ہوگا، قرآن کے ساتھ کفر کرو گے تو محمد کے ساتھ کفر کرنا ہوگا، قرآن پر ایمان لاؤ گے تو محمد پر ایمان لانا ہوگا، اور محمد پر ایمان لاؤ گے تو قرآن پر ایمان لانا ہوگا۔ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں طرف اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو، میری نشانیوں کو، میرے معجزات کو، میرے فرمودات کو تھوڑی قیمتوں میں مت بیچو۔ اس طرح
یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تھوڑی قیمت میں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی قیمت سے بھی تم نہیں بیچ سکتے، زیادہ قیمت میں بھی نہیں بیچ سکتے، تھوڑی قیمت میں بھی نہیں بیچ سکتے میری آیت کو۔ دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے تم ایسا نہیں کر سکتے کہ میری آیتوں کو تم بیچ دو اور تم ان سے سودا کر لو۔ اللہ کہتا ہے ایسا کرنے سے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم خاص کر مجھ ہی سے ڈرو۔ ایایا دو جگہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ایایا فرحبون، ایایا فتقون، تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ ایایا فتقون سے پہلے یا لا کر، فرحبون سے پہلے ایایا لا کر اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جان رہے ہو۔ حق کون ہے اور باطل کون ہے، دونوں کو ایک ساتھ گڈمٹ نہ کرو۔ حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو۔ جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے، تو دونوں حق اور باطل کو ملا کر کے ایک کہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ یعنی قرآن کی باتوں کو نہ چھپاؤ۔ تم اپنی شریعت کے اندر جو باتیں پاتے ہو، قرآن میں اس کی تصدیق ہے، تو ان باتوں کو تم نہ چھپاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے تو تم دیکھو کہ ہماری کتاب میں یہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر تمہاری کتاب میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو اس قرآن کا دعویٰ ہے، تو تم اس حق کو نہ چھپاؤ، اس کو ظاہر کرو۔ اس کو ظاہر کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جان رہے ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، یہ پوری طرح سے تمہیں واقفیت ہو چکی ہے، لیکن صرف اناد، دشمنی، ہٹ دھرمی اور ضد سے تم اپنے آپ کو دین اسلام سے، قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہو، اور اناد اور دشمنی نے تم کو اس دنیا میں بھی رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی جیسے رسوا، پہلے سے جو رسوائی تھی وہی رسوائی تم کو یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں اقامت صلاۃ کا ذکر کرتا ہے وہاں ایتاء الزکوٰۃ کا بھی بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے فعل امر کے ساتھ۔ اقیمو، قائم کرو، نماز کو قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کرو، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق تمہارے پاس مال ہے تو اس میں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کا 735 گرام، اگر چاندی ہے اور اس پر حالہ علیہ الحول ہو گیا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، تو اب اس میں 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگا۔ اور سونا اگر 105 گرام ہے کسی کے پاس اور 1 سال پورا گزر گیا تو اس میں بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ، 100 میں 40واں حصہ 2.5% یعنی 100 میں 100 روپے میں 2.5 روپے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سونا اور چاندی یہی اصل ہیں، اس کے تابع یہ روپے ہوں گے۔ 735 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوگی، روپے جتنے ہوں گے وہ حساب لگایا جائے گا۔ اور اگر 735 گرام چاندی کی بمقدار مالیت یعنی روپے ان کے پاس ہوں گے، کرنسی ہوں گے، تو پھر اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لگے گا۔ اور سونا میں بھی یہی، اور غلہ میں 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے
और 60 सा 5 वसक, इसका मतलब हुआ 5 7 7 बचे 7 5 वसक, 5 300, 7.5 कुंटल, 7.5 कुंटल गल्ला जिसके पास हो जाए उसके लिए ज़कात देना होगा गल्ला में। तो उसमें उसरे भी है और निस्फ़े उसरे भी है। उसरे का मतलब ये हुआ 10वां हिस्सा में। अगर खेत ऐसी है, बारानी है, बगैर किसी खर्च के उससे पैदावार हो रही है, तो उसमें 10वां हिस्सा में ज़कात देना होगा। और अगर ज़मीन ऐसी है जो बारानी नहीं है, उसमें पानी सैराब करना पड़ता है, खाद लगता है और दूसरे और अखराजात हैं, तो उसमें 20 हिस्से में 1 हिस्सा उसको निस्फ़े उसरे कहा जाता है। 20 हिस्से में 1 हिस्सा उसको ज़कात देना होगा। इसी तरीके से मवेशी में भी है, इसी तरीके से मवेशी में भी है, गाय में भी है, बकरी में भी है, इसी तरीके से ऊँट में भी है। उनका ज़कात हदीस की किताबों में तफसील के साथ लिखी हुई है। तो अल्लाह कहता है जिस तरह नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए ज़रूरी, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पाबंदी के साथ तुमको अदा करनी होगी। तो अगर दौलत है इस तरीके से जो बयान किया गया, तो तुमको ज़कात भी देनी होगी। वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का मतलब हुआ नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। रुकू बमाना रकात, जुज बोल करके कुल मुराद लिया है, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ने वालों के साथ तुम नमाज पढ़ो। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब अफला ताक़िलून। अल्लाह कहता है क्या तुम लोगों को हुक्म करते हो भलाई का, और तनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, व तुम ततलून अलकिताब, और तुम किताब की तिलावत करते हो, अफला ताक़िलून, क्यों तुम समझते नहीं, क्यों तुम अक्ल नहीं रखते। दूसरों को कहना और खुद उस पर अमल न करना, ये बहुत बड़ी हलाकत है। अल्लाह फरमाता है कि खबरदार, तुम दूसरों को जो हुक्म करते हो उस हुक्म को पहले अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर नाफिज करो। ऐसा नहीं कि दूसरों को बताते हो और खुद वही काम कर रहे हो, खुद अपने नफ्स को उसी में मुलव्विस रखते हो। तो अल्लाह मना कर रहा है कि नहीं, अतामुरून अन्नास बिलबिर, भलाई का लोगों को हुक्म करते हो और भलाई से तुम अपने आप को रोक करके रखे हो। ऐसा नहीं, तुम पहले उस पर अमल करो, उसके बाद दूसरों को कहो, यही हुक्म है। अगर तुम दूसरों को कहते हो और खुद अमल नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कि बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह के नज़दीक कि तुम कहते हो और करते नहीं, दूसरों को कहते हो और खुद करते नहीं। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह की नाराज़गी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहने से पहले उस पर अमल करना होगा, और बगैर अमल किए उसको कहना भी जायज़ नहीं है, दुरुस्त उसके लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात को इस आयत करीमा में बयान फरमाया है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब। तुम कुरान पढ़ते हो और तुम कुरान पढ़ते हो, उसके हुक्म को जानते हो, जानने के बावजूद तुम ऐसा करते हो कि दूसरों को सिर्फ उसका समझते हो कि दूसरों के लिए ये हुक्म है और हमारे लिए ये हुक्म नहीं है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, देखो सुनो, मैं पहले खुद अमल करता हूँ और उसके बाद मैं तुमको उस अमल के करने के बारे में हुक्म करता हूँ। वमा उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ, तुम्हारी दुरुस्तगी चाहता हूँ, अपनी दुरुस्तगी चाहता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं ये आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि मैं दावत व इस्लाह का काम करूँगा, वाज व नसीहत का काम करूँगा, दावत व तबलीग का काम करूँगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, क्या तुमने इसके लिए तैयारी की है? तो उसने कहा इसके लिए तैयारी क्या होगी? तो
حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی یہی آیت تلاوت کی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، کہا اس کا 3 مرحلہ ہے، 3 مرحلہ سے گزرنے کے بعد تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو، ورنہ پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے نفس پر پہلے اپنے نفس کو دعوت دو، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لو، اس کے بعد دوسرے کو اس سانچے میں ڈھالنے کی تم کوشش کرو۔ اسی آیت کو تلاوت کی اور کہا دوسرا مرحلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تیسرا مرحلہ کہا حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بات جس آیت کریمہ کا آخری لفظ ہے ان اريد الا الاصلاح، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ تو کہا یہ 3 مرحلے، ان تینوں کو کی تیاری اس آیت کے مطابق تم نے کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے اور نہیں کرنے سے پہلے تم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہو، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہو، دوسروں کو بھلائی کا راستہ بتانا چاہتے ہو، تو سنو اللہ کی ناراضگی تمہارے اوپر ہوگی، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ تیاری نہیں کی ہے۔ تو کہا تو پھر تم اپنے نفس کی اصلاح پہلے کر لو، اپنے نفس کو پہلے تبلیغ کر لو، نفس امارہ کو تم روکو اور نفس لوامہ پیدا کرو، نفس لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو۔ تو کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی چیز کا حکم دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر کے ساتھ مدد چاہو، مدد مانگو، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ تم مدد چاہو۔ استعینوا فعل امر استعانت سے، باب استفعال سے، اعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کرو، صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، بہت جزا فجا، گریا وجاری، سینہ کو بھی، سر کا بال نوچنا، گریبان کا کرتا پھاڑنا، گریبان پیٹنا، چیخنا چلانا، اور اس کے بعد جب یہ سب کر لیا تو اب کہا کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں یہ صبر نہیں ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آئے، پہلی مرتبہ جب تم کو صدمہ ہو، غم ہو، فکر ہو، اسی وقت فوراً تم صبر کرو، رک جاؤ، صبر مانے رکنا، رک جاؤ جزا فضا کرنے سے، تم اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہوا تو میں صبر کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس میں حکمت بالغہ موجود رہتی ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعہ صبر کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہاں بھی صبر اور صلاۃ سے مدد کرنے کا حکم دیا ہے، مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرو اور نماز پڑھو، نماز کے ذریعہ تم استعانت طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی محسوس ہوتی، کوئی امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف آپ متوجہ ہوتے، نماز کی طرف پیش قدمی کرتے اور نماز پڑھنے لگتے، اور نماز کے ذریعہ اس مصیبت سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ تم استعانت طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز ڈرنے والوں پر بہت بڑی چیز ہے، جو خضوع کرتے ہیں، جو پست ہو جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں، تو یہ نماز ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو بہترین بدلے سے نوازے گا۔ تو صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا، صبر کا معنی الامساک، الصبر الامساک، صبر کا معنی رک جانا، اور صوم کا معنی بھی وہی ہے، الصوم الامساک، روزہ کا معنی امساک۔ تو اسی لیے کہا گیا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا ہے،
کہ इसमें आदमी सब्र करता है, दिन को खाता है, खाता नहीं, पीता नहीं, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, गीबत नहीं करता, बल्कि इन सारे आलाइश से और इन सारी गंदगियों से और इन सारे बुरे आमाल और बुरे हरकत से अपने आप को रोक कर रखता है, सब्र करता है, यानी रोक कर रखता है। तो इसलिए ये सब्र का महीना भी है। तो ये रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना, अल्लाह ने कहा कि सब्र करना और नमाज से मदद तलब करना ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। किन के लिए? सब के लिए बड़ी चीज़ नहीं। जो नमाज नहीं अदा करते, जो सब्र नहीं करते, उनके लिए कोई चीज़ नहीं, कोई माना नहीं रखता। लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजू करते हैं और सब्र करते हैं, उनके लिए नमाज बड़ी चीज़ है। आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो खुशू खुजू करने वाले, वो डरने वाले कैसे हैं? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो यकीन रखते हैं। ज़न बमाने यकीन, ज़न गुमान के माना भी नहीं इस्तेमाल हो, ज़न बमाना यकीन। कुरान करीम में ज़न का लफ्ज़ बहुत सारी जगहों में, बल्कि बाद मुफस्सिरीन की राय ये है कि लफ्ज़ ज़न जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उससे मतलब यकीन है। तो यहाँ भी यकीन के माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, डरने वाले। बहुत बड़ी चीज़ नमाज के लिए, नमाज उनके लिए है जो डरने वाले हैं, खुशू खजू करने वाले हैं। तो खुशू खुजू करने वाले की सिफत कैसी है? अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, कि हम कब्र में हमको डाला जाएगा, कब्र में रखा जाएगा और फिर हम बरज़खी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक दिन आएगा कि सूर फूंका जाएगा, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, सारी चीज़ जिंदा हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मैदान महशर में सबको जमा करेगा और उनसे हिसाब व किताब लेगा। और हिसाब व किताब लेने के बाद नेकों के लिए नेकी, नेकों के लिए अल्लाह की मुलाकात और नेकों के लिए जन्नत और बुरों के लिए बुराई, बुरों के लिए जहन्नम है। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐसे खुशू खुजू करने वाले जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, वो रब से उनकी मुलाकात होगी, आखिरत में रब से मुलाकात होगी। और रब से मुलाकात, रब से मिलना आखिरत में सबसे बड़ा इनाम होगा। इससे बढ़ कर के कोई इनाम नहीं होगा। सबसे बड़ा इनाम आखिरत में यही है कि इंसान अपनी नज़रों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख सकेगा। और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हिजाब में नहीं चला जाएगा, बंदे देखते रहेंगे, किसी तरफ उनकी नज़र हटाने की किसी तरफ उनकी नज़र हटेगी नहीं और हटाना नहीं चाहेंगे। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने होंगे, उनको टकटकी लगाए देखते रहेंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखा जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस तरह देखा जाएगा और कहाँ से लोग देखेंगे? तो जिस तरह कहते हैं कि सूरज को देखने में कोई भीड़ भड़ाका होती है, चांद को देखने में कोई भीड़ भड़ाका होती है? नहीं। जहाँ से जो आदमी है वहीं से सूरज को देख रहा है, वहीं से चांद को देख रहा है। अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक, इनको देखने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। तो फिर अल्लाह को देखने में क्या परेशानी होगी, क्या तकलीफ़ उनको होगी? कोई तकलीफ़ नहीं, कोई भीड़ भाड़ वहाँ नहीं होगी, बल्कि वो अल्लाह को देखेंगे। और रूयत बारी ताला, इसको अकीदे की किताब में इसको रूयत बारी कहा गया है। अल्लाह का देखा जाना हक है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन किस पोजीशन में होगा, किस तरीके से होगा, इसकी कैफियत मजहूल है, इसकी कैफियत मजहूल। वल ईमान बिही वाजिब, और उस पर ईमान लाना वाजिब है। यही सलफ़ सालिहीन का अकीदा है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो लोग अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे, उसी की तरफ लौट करके जाने वाले होंगे। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को, उन पर जो नेमतें अल्लाह ने की थीं, उन नेमतों को याद दिलाते हुए कह रहा है कि तुम डरो, तुम मेरे वादे को पूरा करो तो मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। और जान करके तुम हक को नाहक के साथ और हक को छुपा रहे हो, नाहक को नाहक के साथ मिला रहे हो, और थोड़ी थोड़ी कीमतों के बदले में तुम मेरी आयतों को बेच देते हो,
ایسا نہ کرو، زیادہ قیمت سے بھی نہیں اور تھوڑی قیمت سے بھی میری آیتوں کو نہ بیچو۔ اگر تم محمد پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پہلے کفر کرنے والے ہوگے، ان پر تم کو ایمان لانا ہوگا، یہی آخری دین ہے۔ اور تمہارے نبی نے یا تمہاری کتاب نے یہ کہہ دیا ہے جو آخری نبی آئیں گے اس پر ایمان لاؤ اور اس پر اپنے دین اور دھرم کو چھوڑ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہودیوں، تمہارے اوپر جو ذلت، جو نکبت، جو مفلسی، جو غربت اور تمہارے اوپر جو ذلت و خواری مسلط کی گئی ہے، اس سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا کہ تم میرے نبی پر اور میرے قرآن پر ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے کہا ان پر ذلت و خواری مسلط کی گئی تھی، تو اس سے اگر بچنا ہے، اس داغ کو مٹانا ہے تو تم پھر اس قرآن کے سایہ تلے آ جاؤ، محمد کے سایہ تلے آ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور پھر جو کہو اس پر خود عمل پہلے کرو، اس کے بعد دوسروں کو اس کا حکم دو، اور نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو بہت بڑے کارگر نسخہ ہیں، ان دونوں پر عمل کرے گا تو انسان بالکل شیطانی ہتھیار سے اور شیطانی وسوسے سے محفوظ رہ کر نفس مطمئنہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان آیات میں جو حکم تو نے دیا ہے ان پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔